अस्सलाम वालेकुम। जो काम अमेरिका, यूरोपियन यूनियन के 27 ममालिक और इंडिया ना कर सके वो अरबों ने कर दिखाया और उन्होंने स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का मुतबादिल ढूंढ लिया। तो मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहता हूँ कि अमेरिका और इजराइल की बेहतरीन टेक्नोलॉजी के बावजूद स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ ये ममालिक खुलवाने में नाकाम रहे और इस 5 महीने की जंग के बाद इसका नतीजा क्या निकला? ढाक के 3 पात। ढाक क्या होता है इसका मतलब तो मैं आपको आखिर में बताऊंगा, तो इसको मैं आखिर तक लेके जाऊंगा ताकि मैं अपनी बात को करेक्ट कर सकूं। इसके बाद मैं आगे जो डिस्कस करने जा रहा हूं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के हवाले से जो कशीदगी पैदा हुई, उसके बाद जो गल्फ़ के ममालिक ने जो उसकी पाइपलाइंस उनके हवाले से इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप किया या जो डेवलप कर रहे हैं और फिर उनके कॉन्सिक्वेंसेस, और फिर नेक्स्ट मैं आपसे बात करूँगा कि ईरान का एक्सपेक्टेड रद्द-ए-अमल क्या हो सकता है और फाइनली पाकिस्तान के ऊपर उसका क्या असरात हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान बराह रास्त इन तमाम यहाँ के जितनी भी डेवलपमेंट्स होंगी पाकिस्तान उससे बराह रास्त मुतासिर होगा। तो आइए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के बंद होने के ख़तरे की वजह से गल्फ़ ममालिक ने पिछले कुछ दहाइयों में ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए हैं कि और उसमें अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट की है, जिससे स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की बजाय तेल दूसरे समंदरों में यानी बहर अहमर और खलीज अमान में जाके गिरे। फ़िल वक़्त मुतबादल रास्तों की जो कैपेसिटी है वो तकरीबन 6.5 मिलियन बैरल्स पर डे से लेके 8 मिलियन बैरल पर डे तक है, यानी कि तकरीबन 1/3 कैपेसिटी कम है, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से तकरीबन 21 से 22 मिलियन बैरल तेल रोज़ाना गुजरता है। किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया सबसे पहला मुतबादल निज़ाम जिस पे उसने काम किया है वो है खलीज फ़ारस में वाक़ किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के शहर बकीक से लेकर यम्बू तक। यम्बू का जो एग्ज़िट है वो बहर अहमर में है और इसकी तकरीबन लेंथ 1200 किलोमीटर है। 5 मिलियन बैरल पर डे यहाँ से तेल गुजर सकता है, जिसकी कैपेसिटी बढ़ाकर 7 मिलियन बैरल पर डे पे किया जा सकता है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से बाईपास करके नहर सुएज़ या समुंदर के रास्ते यूरोप, एशिया और दीगर ममालिक तक ये तेल पहुंचाया जा सकता है। अब यूएई वाली पाइपलाइन पे आते हैं। यूएई में हबशान से एक पाइपलाइन जो है वो फुजैरा पाइपलाइन तक जाती है और ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से बचने के लिए अबू धाबी क्रूड ऑयल पाइपलाइन कंपनी ने तैयार की है। ये खलीज ओमान तक जाती है। 1.8 मिलियन बैरल तक इसकी कैपेसिटी है और तेल स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को बाईपास करके बराह रास्त खुले समंदर में ऑयल टैंकर के ज़रिए लोड किया जा सकता है। तो अब आइए इराक़ के ऊपर। इराक़ में तीसरी पाइपलाइन का हम जिक्र करेंगे। इस वक्त सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला मुल्क हालात की वजह से, कशीदगी की वजह से, वो इराक़ है, क्योंकि उसका 90% तेल बसरा की बंदरगाहों से निकलता है। इराक़ की अगली पाइपलाइन जो है वो जो इम्पोर्टेंट है वो इराक़ और तुर्की की पाइपलाइन है। इसको कहलाते हैं कुरकुक सेफ़ान पाइपलाइन। कुरकुक जो है ये शुमाली इराक़ से निकलती है, वहाँ की बंदरगाह से, और सेफ़ान टर्की तक इसको लेके जाती है। यौमिया 60 लाख बैरल तक हो सकती है तेल की जो प्रोडक्शन है या वहाँ से पैसेज है पर डे। लेकिन खत्ते में कशीदगी की वजह से और कुर्दिस्तान रीजनल गवर्नमेंट की वजह से, KRG की बात कर रहा हूँ, उनके तनाज़ात की वजह से अक्सर ये गैर फ़ाल या महदूद रहती है। उसके बाद अगली पाइपलाइन है बसरा और अकबा के दरमियान। बसरा तो इराक़ का शहर हो गया। ये तवील अरसे के साथ ये बसरा से उर्दन की बंदरगाह तक एक पाइपलाइन पर गौर हो रहा है, ये अभी बनी नहीं है। अकबा उर्दन की बंदरगाह है, तो वहाँ तक ये जो पाइपलाइन है वो बिछाई जाएगी। इसकी सलाहियत ये होगी कि 1 मिलियन बैरल रोज़ाना तक तेल वहाँ से ट्रांसपोर्ट किया जा सकेगा। लेकिन वही प्रॉब्लम है, सिक्योरिटी ख़दशात और माली प्रॉब्लम्स की वजह से ये इल्तवा का शिकार है। अगली हम बात करते हैं, सल्तनत ओमान ने नए ऑयल टर्मिनल जो हैं वो कंस्ट्रक्ट करने शुरू किए हैं और इनका बराह रास्त जिनका ताल्लुक़ खलीज फ़ारस से लगता है। अमान के दकूक और राज मरकज़ के मुकाम पर बड़े बड़े ऑयल स्टोरेज बनाए जा रहे हैं और जहाँ पे लाखों बैरल ऑयल जो है वो उनको स्टोर किया जा सकता है। और अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद भी हो जाए तो ये बड़ी देर तक ये जो ऑयल है ये आगे सप्लाई किया जा सकता है।
تو یہ تو عربوں نے سٹیپس لیے ہیں اور یہ جو کام ہے وہ ہو رہے ہیں. اب اس کے مقابلے میں دیکھیے ایران بھی خاموش تو نہیں بیٹھا رہے گا. ایران کو بھی نظر آ رہا ہے کہ میرے خلاف ایک سازش ہو رہی ہے یا اسٹیٹ آف ہرمز کو بائی پاس کیا جا رہا ہے, تو ایران کچھ نہ کچھ تو کرے گا. ایران کے کنسرنز بھی ہیں اور ایران ان کے کانسیکوینسز سے بھی ڈیفینیٹلی افیکٹ ہوگا. تو ایران سب سے پہلے تو خود کو مضبوط اور محفوظ بنانے کی کوشش کرے گا کہ کسی طرح سے بھی میں افیکٹ نہ ہوں. اور دوسرا ایران جو ہے وہ اپنے اسٹیٹ آف ہرمز کے راستے کو وہ فعال رکھنے کے لیے وہ دوسرے تمام راستے جو ہوگا ان کو ناکارہ بنانا چاہے گے. اور تیسرا یہ ہے کہ ایران کی ایک اپنی پائپ لائن ہے جو کہ جاسک اور گورا کے درمیان ہے. اگر اسٹیٹ آف ہرمز کی جنگ کی صورت میں اگر یہ بند بھی رہے اسٹیٹ آف ہرمز, تو جاسک سے پائپ لائن جو ہے وہ آگے پہنچائی جا سکتی ہے. یہ تقریباً 1000 کلومیٹر کی ہے. یہ صوبہ بشیر کے علاقے گورا سے لے کے یہ اسٹیٹ آف ہرمز کو کراس کرتے ہوئے یعنی اس کو بائی پاس کرتے ہوئے اس سے باہر بحر عمان میں یہ جاسک کی بندرگاہ کے ساتھ یا کنیکٹ ہو جاتی ہے. ایران ثابت یہ کرنا چاہتا ہے کہ میرے میں کیپیسٹی ہے کہ میں ان تمام جو بھی یہ اسٹیپس لیے جا رہے ہیں, انیشیٹیو لیے جا رہے ہیں, ایران ان کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ رکھتا ہے. ایران بہت کچھ کر سکتا ہے اور ایران فار ایگزامپل نمبر 1 اسیمیٹریکل وارفیئر کا آغاز کر سکتا ہے. بارودی سرنگیں تو آلریڈی اس نے ہزاروں جدید سرنگیں جو ہرمز کے تنگ علاقے کے گرد بچھا کر اس نے جہاز رانی کو آلریڈی مفروض کر دیا ہے. تو اس کے علاوہ ایران ڈروگ سے اٹیک کر سکتا ہے. اینٹی شپ میزائل جو ہیں وہ ایرانین ریولوشنری گارڈ کونسل جو ہے وہ تیز رفتار کشتیوں کے ذریعے یہ ساحلی میزائل, بیٹریاں اور خودکش ڈرون جو ہیں ان کا استعمال کر سکتا ہے اور اس طرح سے متبادل راستوں کو وہ پیرالائز کر سکتا ہے اور ان لوگوں کے جو بھی ایمبیشنز ہیں ان کو بری طرح سے متاثر کر سکتا ہے. ایران آگاہ ہے کہ کنگڈم آف سعودی عربیہ اگر یمبو یعنی کہ جو ایسٹ ویسٹ پائپ لائن ہے جو تقریباً 1200 کلومیٹر ہے, جس کا پہلے میں ذکر کر چکا ہوں, جہاں تقریباً 4 سے 5 بلین بیرل آئل پر ڈے گزرتا ہے, یہ یمبو یہ ریڈ سی میں واقع ہے. تو یہ اگر ایران وہاں پہ باب مندیب کو بند کر سکتا ہے. باب مندیب آپ کو یاد رہے کہ یمن میں ہوتیز بیٹھے ہوئے ہیں اور یمن کا جو بحر احمر ہے وہ باب مندیب سے وہ آغاز ہوتا ہے, اور باب مندیب وہ تو اسٹیٹ آف ہرمز سے بھی زیادہ تنگ ہے, غالباً وہ 20-22 کلومیٹر چوڑا ہے. تو باب مندیب کو یہ جو حوثیز ہیں یہ یقیناً ٹارگٹ کریں گے, اور 2019 میں سے یہ آنورڈ یہ وقتاً فوقتاً سعودی عربیہ کے آئل انسٹالیشنز کے اندر سعودی عربیہ کے اندر اٹیک کرتے رہے ہیں. انہوں نے راس تنورہ پہ اٹیک کیا, انہوں نے اسی طرح سے انہوں نے جدہ کی آرامکو جو آئل ٹرمینلز ہیں ان پہ اٹیک کیا. انہوں نے اب کیک جو انسٹالیشنز ہیں وہاں پہ اٹیک کیا. تو اس طرح سے وہ بہت ساری جگہوں کے اوپر وہ اٹیک کر چکے ہیں. اس کے علاوہ خریش پہ بھی وہ اٹیک کر چکے ہیں. تو اس لیے جو یہ ہوتیز ہیں یہ جس طرح سے ایران نے دوبارہ تنبیہ کی تھی کہ ہم دوبارہ سے اسٹیٹ آف ہرمز بھی بند کر سکتے ہیں اور ہوتیز بھی بالکل تیار بیٹھے ہیں. تو اگر یہ تمام ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں اور اسٹیٹ آف ہرمز کی اور یہ گلف ممالک جو ہیں یہ اپنے آبجیکٹیوز کو اچیو کرتے ہیں, تو ایران وہاں پہ باب المندیب پہ بھی جو ہے وہ ٹارگٹ کر سکتا ہے اور اس طرح وہ ان تمام راستوں کو مفروض کر سکتا ہے. تو ایران کے لیے چیلنجز یہ ہیں کہ اگر یہ متبادل جو پائپ لائنز ہیں یہ اگر 8 ملین بیرل پر ڈے تک اگر یہ آئل جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کر سکتی ہیں تو ایران کو پھر بھی اس کے اوپر ایک طرح کی تسلی ہے, کیونکہ اسٹیٹ آف ہرمز سے 21 سے 22 ملین بیرل تیل روزانہ گزرتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ متبادل راستوں کی صورت میں یہ 14 ملین بیرل کی پھر بھی کمی رہے گی, اور اس کی کمی محسوس کی جائے گی خطے کے اندر بھی اور خطے سے باہر بھی, ایشیا کے اندر بھی اور دیگر ممالک اور چائنا کے اندر بھی. تو اس اور پھر ایران اپنی باقی ممالک کے ذریعے ایران کے جو پراکسیز ہیں وہ سیریا میں ہیں, عراق میں ہیں, ان تمام کو یوز کر سکتا ہے اور اس کے ذریعے خطے کو انسٹیبل رکھ سکتا ہے. اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امریکہ اپنی پریزنس بڑھا دے
وہ اپنے جو بھی اس کے ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں یا ان کی جو بھی بیسس کے اوپر جو ان کی ارینجمنٹس ہیں، امریکہ وہاں پہ اپنی پریزنس کو بڑھا سکتا ہے اور اس طرح سے وہاں پہ ایک پرماننٹ کشیدگی کی صورتحال اختیار کر سکتی ہے۔ گلف ممالک اپنے دفاعی بجٹ میں بھی اضافہ کر سکتے ہیں۔ آلریڈی ان کا دفاعی بجٹ بہت زیادہ ہے، $135 بلین پر ایئر ہے، اور یہ ان میں بڑھایا جا سکتا ہے۔ سعودی عربیہ اس وقت لیڈ لے رہا ہے تقریباً $86 بلین کے ساتھ، سب سے زیادہ وہ بجٹ پہ انویسٹ کر رہا ہے، تو وہ دفاعی بجٹ میں اضافے ہو جائیں گے اور اس خطے کے اندر امن نہیں آئے گا اور یہ خطہ اسی طرح سلگتا رہے گا۔ تو یہاں سے آتے ہیں پاکستان کی طرف، تو پاکستان براہ راست افیکٹ ہوگا، پاکستان کی اکانومی بھی افیکٹ ہوگی، پاکستان میں ایک عام آدمی بھی افیکٹ ہوگا، آلریڈی افیکٹ ہو رہا ہے، غریب آدمی افیکٹ ہو رہا ہے، امیر آدمی افیکٹ ہو رہا ہے۔ ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں تیل کی قیمت ڈیلی روزانہ اس میں چڑھائی ہو رہی ہے، اور کس طرح سے اس کی وجہ سے عوام جو ہے وہ ڈیلی ان کے نبض کے اوپر وہ اپنے ہاتھ رکھا ہوا ہے اور وہ پلس تیز ہو جاتی ہے عوام کی۔ تو پاکستان کی معیشت ظاہر ہے ڈیفینیٹلی افیکٹ ہوگی، پاکستان کی آئل ڈسرپشن ہوگی، آئل رکاوٹ ہو سکتی ہے۔ پاکستان پہلے ہی تقریباً $8 to 9 بلین کا پاکستان کا یہ آئل بجٹ ہے جو کہ پاکستان کو امپورٹ کرنا پڑتا ہے، تو اس کی وجہ سے پاکستان کے لیے یہ شدید کرائسس آئے گا۔ اس کے بعد آئل پرائسز جو ہیں، جس طرح میں پہلے کہہ رہا ہوں، یہ فلکچویٹ کریں گی، بڑھیں گی اور پاکستان کے لیے مشکلات پیدا کریں گی۔ تو اس طرح سے پاکستان گلف کے معاملات سے اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ نہیں کر سکے گا، اور براہ راست اس وہاں کی جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی، جو بھی نیگیٹو ڈیولپمنٹ ہوگی، اس سے پاکستان براہ راست افیکٹ ہوگا۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ان تمام ڈیولپمنٹس اور نیگیٹو ڈیولپمنٹس کا ہم کوئی سلوشن نکال سکتے ہیں۔ اس کا سلوشن یہی ہو سکتا ہے کہ ایران کی پریزنس اور ایران کی ایگزسٹنس کو یہ تمام گلف ممالک جو ہیں وہ اس کو ریکگنائز کریں، اور اس کے علاوہ ایران کے ساتھ وہ سمجھوتے پہ آئیں، نیگوسیشنز کے اوپر آئیں اور اس کا کوئی حل نکالیں، اور یہ حل نکلے گا اس طرح سے پاکستان میں بھی سکھ کا سانس آئے گا۔ تو جانے سے پہلے ڈھاک کے 3 پات، اس کا تو میں نے آپ کو بتایا ہی نہیں جواب کیا تھا۔ دیکھیے ڈھاک ایک ہوتا ہے درخت، اور اس کے 3 پتے ہوتے ہیں، وہ ایک ساتھ ہی رہتے ہیں۔ تو ڈھاک کے 3 پات سے مراد یہ ہے کہ میں اسٹیٹ آف ہرمز کی بات کر رہا تھا کہ اتنا کچھ کرنے کے باوجود جو اسٹیٹ آف ہرمز ہے، نتیجہ یہی نکلے گا کہ وہ ڈھاک کے پتے کی طرح وہ اسی طرح رہے گا، یعنی کہ وہ اثر انداز نہیں ہوگا اور وہ بند ہی رہے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔